بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 13 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج میں آپ سے کچھ مزید اہم ترین خبریں ہیں جناب، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور ایک تصویر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ اس وقت عالمی سطح پہ بھی اور اس ریجن میں بھی جو نئی صف بندی ہے، اس تصویر میں کچھ مزید چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو ان ڈیٹیل اس پہ بات کروں گا، کیونکہ اس میں کردار بہت ہیں۔ چائنا ہے، اسرائیل ہے، اور UAE ہے، قطر ہے، ترکی ہے، اور پھر ہمارا ہر دل عزیز جو دشمن ہے انڈیا ہے، اور پھر عالمی طاقتیں جو ہیں وہ کس طریقے سے تانے بانے بن رہی ہیں۔ صورتحال بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ جو نیا بلاک ہے اور نیا اتحاد ہے اس سارے شیطانی قوتوں کے خلاف، وہ اتحاد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور چائنا نے اپنی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، فل تیاریاں شروع کی ہوئی ہیں اور انڈیا کس طرح سے وہ کئی کشتیوں میں سوار ہو چکا ہے، اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ کبھی منہ میں رال ٹپکتی ہے، کبھی دو قدم آگے جاتا ہے، پھر 3 قدم پیچھے جاتا ہے، اور اس پہ اب بہت زیادہ پریشر ہے۔ پریشر ظاہر ہے وہ جن کا بغل بچہ بننے کا شوق ہے انہی کی طرف سے ہے، اور وہ اب اس کو جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں کہ جناب ہمت کریں اور آگے بڑھیں، اور بس ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن انڈیا سمجھدار ہے، وہ ابھی تک مخمصے کا شکار ہے۔ انڈیا کے اندر بھی کافی تقسیم پائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں باری باری۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے چائنا اور ایران کا جناب آپس میں اہم ترین رابطہ ہوا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ سے جناب ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، اہم ترین ملاقات، اور یہ ہوئی ہے چائنا میں۔ ایران کے وزیر خارجہ چائنا پہنچے ہیں اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں کیا ہوا؟ نمبر 1 یہ ہوا کہ چائنا نے جو جوہری معاہدہ ہے 2015 کا اس پہ جناب مکمل طور پہ اعتماد کا اظہار کیا اور اس کی حمایت کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب ہم اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ بتا دوں کہ یہ معاہدے سے امریکہ جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ نکل چکا ہے۔ اس مہینے وہ معاہدہ پورا ہونا تھا، اس مہینے مدت ختم ہونی تھی، لیکن امریکہ جو ہے دوبارہ پابندیاں لگانا چاہتا تھا ایران پہ، اور اس کو ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ اور اس میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ چائنا کی سپورٹ، ایران کی سپورٹ برطانیہ بھی کر رہا ہے اور فرانس بھی کر رہا ہے، اور انہوں نے بھی امریکہ کا موقف نہیں مانا۔ اس لیے اس معاہدے کی حمایت کا اعلان کیا ہے چائنا نے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کیا ہے جو اس سے بھی خطرناک بات ہے، الارمنگ، اور وہ الارمنگ بات ہوگی سعودی عرب کے لیے اور UAE کے لیے، خاص طور پہ مصر کے لیے، ان کے لیے زیادہ خطرناک بات ہوگی، کیونکہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے معاملات کے لیے، مشرق وسطیٰ کے مڈل ایسٹ کے لیے ایک نیا مذاکراتی فورم قائم کیا جائے۔ یہ ایک بالکل ایک نئی بات انہوں نے پھینکی ہے جناب میدان میں۔ انہوں نے کہا نیا فورم ہو مشرق وسطیٰ کے لیے، تاکہ جس میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوں، اور ان تمام سٹیک ہولڈرز کی مرضی کے مطابق اس نئے فورم پہ تمام معاملات جو کہ مڈل ایسٹ اور اس سے ارد گرد کے ممالک کے ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ اب اس میں اب کیا چیزیں ہیں اس میں اس وقت کیا چل رہا ہے مشرق وسطیٰ کے معاملات میں؟ یمن کا معاملہ اس وقت ہے جناب، اور اسرائیل اس میں درمیان میں آ ٹپکا ہے، شام کا معاملہ ہے۔ یہ سارے معاملات اس وقت زیر التوا ہیں، اور خاص طور پہ ایران جو ہے وہ بھی اس کا اہم ترین جزو ہے تو یہ مطالبہ جو ہے یہ ایسے وقت میں آیا جب چین کے وزیر خارجہ سے ایران کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی، اور
اس ملاقات میں ایک اور چیز بھی ہوئی ہے، اور وہ ملاقات یہ ہوئی ہے کہ جو 25 سالہ معاہدہ ہونے والا ہے ایران کے ساتھ، ایران اور چائنا کا اسٹریٹجک معاہدہ ہونا ہے 25 سال کی شراکت داری پہ، اس پہ بھی مزید بات چیت ہوئی ہے اور اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ تو یہ چیز ایک اہم ترین ہے جی۔ اور اس کے یہ جو نئے فورم کی بات کی ہے، یہ نیا فورم کس کے اگینسٹ یہ چیلنجنگ ہوگا؟ جناب سعودی عرب کے لیے، UAE کے لیے اور ان کے ہم نوا یعنی کہ لائک مائنڈڈ ممالک کے لیے۔ اور اس میں ایج کس کو حاصل ہوگا؟ وہ حاصل ہوگا قطر کو، ایران کو خاص طور پہ، کیونکہ اگلی جو میں آپ کو خبر سنانے جا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور اس سے آپ بہتر طور پہ اندازہ کر سکیں گے کہ نیا بلاک جو بننے جا رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، اور اب اس پہ آگے پیش رفت شروع ہو گئی ہے۔ اگلی جو خبر ہے جی وہ ہے قطر کو۔ قطر میں ایک تو میں آپ کو بتا دوں، ترکی فوج جو ہے جی وہ باقاعدہ طور پہ اس کے ٹروپس جو ہیں قطر میں دوحہ میں موجود ہیں، اور ان کی نئی شراکت داری قطر کے ساتھ شروع ہو چکی ہے، اور اس پہ واویلا کیا ہے کچھ ممالک نے، ہمارے مسلم ممالک نے ہی، اور انہوں نے خاص طور پہ UAE نے، انہوں نے کہا ہے کہ قطر میں ترک فوجوں کی موجودگی اور قطر اور ترکی کے مابین جو جناب ہے شراکت داری، اسٹریٹجک شراکت داری اور سیکورٹی کی شراکت داری، اس سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا اور امن خراب ہوگا۔ ترکی نے اس کو یکسر مسترد کیا، اور اس سے نہ صرف مسترد کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ اس سے یہاں پہ استحکام آئے گا۔ اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ جو نیا بلاک ہے اس میں کون کون ہے جی؟ متوقع طور پہ پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، ترکی، قطر، ملائیشیا، یہ ممالک اس میں ہیں۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ ایران اور چائنا کا آپس میں رابطہ، پھر قطر اور ترکی کا نہ صرف رابطہ بلکہ ایک نیا کریکٹر جو ہے مڈل ایسٹ میں آیا ہے، خاص طور پہ UAE نے جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اس کے بعد اسرائیل زیادہ افیکٹو، اس کی بھی ایک خبر میں آپ کو دے دوں گا۔ پہلے قطر کی سن لیں۔ قطر جناب باقاعدہ طور پہ اس نے امریکہ سے F-35 جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے باقاعدہ طور پہ جی درخواست دی ہے۔ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل جدید ترین طیارے ہیں F-35، ظاہر ہے جی ابھی تک صرف پولینڈ کو یہ طیارے ملنے ہیں، اور باقی جو مسلم ممالک ہیں خاص طور پہ ان کو، اور مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں ان کو طیاروں کی فروخت کے لیے ایک ایگریمنٹ ہے، MOU کہہ لیں، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی عرب ملک کو، مڈل ایسٹ کے ملک کو جب آپ یہ کوئی بھی قسم کا اسلحہ دیں گے تو اس کے لیے اسرائیل کی رضامندی شامل ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کوالٹیٹیو ملٹری ایج، یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی جو فوجی برتری ہے اس کو نہیں کم کیا جائے گا کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے۔ تو امریکہ اب اس ایگریمنٹ کے تحت، اس MOU کے تحت قطر کو F-35 طیاروں کی فروخت پہ اسرائیل نے اعتراض کر دیا ہے، اور وہ کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ قطر جو ہے وہ ترکی کے بھی قریب، ترکی اور قطر آپس میں ایک، اور پھر اگلی بات جو ہے وہ اب اسرائیل کا UAE پہ بھی انفلوئنس ہے اور سعودی عرب پہ بھی، اور اس لیے اب UAE، سعودی عرب اور یہ ممالک جو ہیں اب اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ قطر کو تگڑا نہیں ہونے دینا، قطر کو فوجی اعتبار سے تگڑا نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ قطر کے ساتھ اس وقت تعلقات جو ہیں وہ منقطع ہیں، UAE کے بھی اور سعودی عرب کے بھی، ایون آنا جانا بند کیا ہوا ہے، قطر ایئر ویز پہ بین کیا ہوا ہے ان عرب ممالک نے، اور اس لیے وہ کٹی چل رہی ہے آلریڈی۔ تو لہٰذا یہ آ گیا جناب قطر اور ترکی کا آپس میں، اور اسرائیل کی مخالفت، امریکہ اسلحہ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک اور خبر دیتا ہوں، یہ ساری خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں تو تصویر کلیئر ہوتی جائے گی۔ اب
سارے خطرے کو بھانپتے ہوئے اب اسرائیل کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک ٹاک ہوئی ہے، اسرائیلی وزیر اعظم سے یو اے ای کے ولی عہد کی MBZ کی محمد بن زید کراؤن پرنس، ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور اس ٹیلی فونک گفتگو میں جو باہمی دلچسپی کے ساتھ ساتھ کیا کہنا چاہیے اسٹریٹجک افیئرز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے سیکورٹی اور اسٹریٹجک تعلقات کو امپروو کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے اس ٹیلی فون ٹاک کے نتیجے میں ایک چیز فائنل ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ دونوں اسرائیل کے وزیر اعظم اور یو اے ای کے کراؤن پرنس MBZ کی ملاقات جلد ہوگی۔ وہ ملاقات اب دیکھنا یہ ہے کہ تل ابیب جاتے ہیں ولی عہد، یا پھر نیتن یاہو جو ہیں وہ یو اے ای آتے ہیں۔ یہ ایک ہو گیا جناب، اور اگین یہ میں آپ کو بار بار جو بات کہہ رہا ہوں کہ اس پہ یہ اتحاد، اور کیونکہ ترکی میں جو ترکی کی قطر میں افواج اور باہمی جو دفاعی کوآپریشن چل رہا ہے، یو اے ای کے وزیر مملکت برائے خارجہ قرقاش جو ہیں انہوں نے ان ڈیٹیل اس پہ ایک احتجاجی بیان دیا ہے، اور احتجاجی بیان بھی اور خبردار بھی کیا ہے، لیکن جناب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب یہ ہو گیا دو تین چیزیں، چائنا اور ایران ان کی، اور پھر مڈل ایسٹ میں نئے فورم کی تشکیل کا مطالبہ کر دیا چائنا نے اور حمایت کر دی، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ایران بھی ہے، اور اس کے ساتھ قطر بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور ترکی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ پھر اس سے آپ ایک چیز نکال لیں ذہن میں کریں جی، چائنا نے اب مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں انٹری ماری ہے، اور اب دلچسپی لینا شروع کر دی ہے، اور اعلانیہ طور پہ۔ پہلے چائنا جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے معاملے میں ذرا خاموش تھا، اب وہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں بھی اور ان کے معاملات میں بھی، مڈل ایسٹ افیئرز میں بھی اب بھرپور طریقے سے وہ کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اور اپنے فٹ پرنٹ وہاں پہ مضبوط کرے گا اور اپنی لابی کریٹ کرے گا، اور جو امریکہ مخالف ممالک ہیں ان کو ذرا تگڑا کرے گا اور ان کے ساتھ ایک ایج لینے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب، اب آ جائیں ذرا ادھر ہمارے پاکستان اور چائنا۔ اب میں آپ کو شروع میں بتایا میں نے آپ کو کہ یہاں پہ بھی تیاریاں فل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹوکیو میں جو کچھ ہوا، 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ ملے، جناب پومپیو اور جاپان کے وزیر خارجہ، اور پھر آسٹریلیا اور انڈیا۔ اب وہ وہاں پہ جو فیصلے ہوئے تھے، جو فیصلے اور جو پلاننگ کی گئی، وہ اب منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ منظر عام پہ اس طرح آئی ہے کہ بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جناب اپنا منہ کھولا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ہم پچھلی ویڈیوز آپ کو جاپان میں جو کچھ ہوا ٹوکیو میں، اس کوارڈ کی جو میٹنگ ہوئی تھی، یہ اب اس کی زبان آنا شروع ہو گئی، زبان اس کو مل گئی ہے وہاں کیا فیصلے ہوئے تھے۔ یہاں پہ جناب راجناتھ سنگھ نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور الزام لگایا کہ پاکستان اور چین دانستہ طور پہ ایک مشن کے تحت جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہ رہے ہیں سرحدی تنازعات کو ہوا دے کے، اور سرحدی تنازعات کو بنیاد بنا کے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لڑائی ہو، اور اس کے لیے وہ ان کو یعنی کہ اب وہی جو آپ کو بتاتا ہوں کہ پلاننگ تو ان کی ہے، چائنا نے تو کافی مار پیٹ کر دی ہے۔ میں آپ کو اگلی بات جو اگلی خبر ہے اس میں بتاؤں گا کہ اس وقت انڈیا کو مسئلہ کیا ہے اور امریکہ کو مسئلہ کیا ہے، کیونکہ امریکہ کا گھوڑا جو انڈیا ہے وہ یہاں پہ کوئی کھلا کے کھیلنا نہیں چاہتا، لہٰذا یہ ایک الزام لگایا ہے۔ اور ایک ورچوئل تقریب تھی جی، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے، اور تقریباً 44 پلوں کا جی وہ افتتاح کر رہے تھے، اور یہاں پہ ایک ورچوئل کانفرنس تھی، ورچوئل خطاب تھا اس کا راجناتھ سنگھ نے۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک تو اس کو مسترد کر دیا ہے
کہ جناب یہ سارا جھوٹ ہے، فضول بات ہے، بکواس ہے کہ پاکستان اور چائنا جو ہے وہ کوئی جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بہانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بیان کو ایک تو مسترد کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بتا دوں، ابھی تک 44 پلوں کا افتتاح کیا ہے راج ناتھ سنگھ نے، اور وہ 44 پل کہاں کہاں کے ہیں؟ وہ ہیں جناب مقبوضہ کشمیر ہیں، لداخ ہے، اور اروناچل پردیش ہے، ہماچل پردیش ہے، سکم ہے، اتراکھنڈ ہے اور بھارتی پنجاب۔ تو یہ کون سی باؤنڈری ہے؟ یہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ، پاکستان انڈیا اور چائنا انڈیا، اس باؤنڈری پہ 44 پلوں کا افتتاح کیا ہے۔ لیکن یہ کیوں افتتاح کیا ہے؟ اس لیے افتتاح کیا ہے کہ جنگی ساز و سامان کی جو ترسیل ہے، جنگی ہتھیاروں کی ترسیل ہے، کومک ہے، وہ پہنچانے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو امریکن وزیر خارجہ پومپیو، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے انڈیا کو کہ بھئی آپ مذاکرات کھیلتے رہیں گے، مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہونا، بلکہ چائنا کے ساتھ جنگ کریں، لڑائی کریں اور اس کو دبوچیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 60,000 ٹروپس جو ہیں وہ چائنا پہنچا چکا ہے لداخ کے بارڈر پہ، اور اس کے عزائم جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں اور پوری جنگ کی تیاری کر رہا ہے چائنا۔ لہذا انہوں نے انڈیا سے کہا ہے کہ جناب آپ بھی ہمت پکڑیں اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اور اسی طرح کی جو گفتگو ہے وہ کی ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر امریکہ کے رابرٹ اوبرائن نے۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے، اور وہ بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں انڈیا کو کہ جناب ذرا ہمت پکڑیں، اور اگر آپ نے سستی دکھائی اور بزدلی دکھائی تو پھر انڈیا جو ہے، چائنا جو ہے وہ آپ کو کھا پی جائے گا۔ اب آتے ہیں، ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان پھر سرحدی مذاکرات ہوئے اور دوبارہ بات چیت ہوئی ملٹری لیول پہ، لیکن چائنا نے ایک بار پھر وہی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، یہ جو ہم نے بنا دی، اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، اس سے آگے تو ہم جا سکتے ہیں، پیچھے نہیں آ سکتے۔ لہذا وہ مذاکرات جو 7واں، بلکہ اب تو کئی دور ہو چکے ہیں مذاکرات کے، وہ ماسکو میں بھی ہو چکے ہیں، ادھر کیا کہنا چاہیے، لداخ میں بھی ہو چکے ہیں، وہ جتنے بھی ہوئے اب تک وہ ناکام ہوئے ہیں اور ان کا انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں، انڈیا کو کیا مسئلہ ہے جی؟ انڈیا کیوں نہیں کر رہا ایسا؟ اور انڈیا اس لیے نہیں کر رہا کہ انڈیا کو اپنی فوجی قوت کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ انڈیا 2-3 فائدے حاصل ضرور کر رہا ہے، اور ابھی تک وہ لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان سے وہ مار کھا چکا 27 فروری کو، چائنا سے اب وہ مسلسل مار کھا رہا ہے، نہ وہ 27 فروری کو پاکستان کو جواب دے سکا، نہ اب چائنا کو جواب دے سکا، اور اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ دلی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جناب اب چائنا اور پاکستان جو ہیں وہ ایک ہیں، وہ اب 2 ملک نہیں رہے انڈیا کے مقابلے میں۔ وہ انڈیا جب بھی کوئی پھڈا کرے گا تو چائنا اور پاکستان ایک ملک کی طرح لڑیں گے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی بات ہے کہ اسلحہ تو وہ خرید رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کو صرف رافیل جو ہیں وہ ملے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملا، اور ابھی تک وہ انتظار کر رہا ہے، لیکن وہ مزید اسلحہ خریدنا چاہ رہا ہے اسی چکر میں کہ جتنا بھی زیادہ فائدہ ہو جائے۔ اس نے ٹنل بھی بن گئی، سڑکیں بھی بن گئیں، 44 پلوں کا افتتاح بھی ہو گیا، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں وہ جو کیا کہنا چاہیے جی، ان کی BRO ہے، بارڈر روڈز آرگنائزیشن، اب اس کی طرف سے یہ اطلاع آئی ہے کہ لداخ والی سائڈ پہ 40 سے 50 مزید پل بنائے جائیں گے تاکہ جو کنیکٹیویٹی ہے وہ بہتر ہو سکے، اور یہ پل بنائے جانے ہیں اگلے سال۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی تک انفراسٹرکچر ادھر نہیں ہے، کیونکہ انڈیا نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ چائنا ان کے ساتھ یہ کام کرے گا، اور اب وہ اپنی فوجی تیاریاں
فوجی تیاریوں سے مراد ہے انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں کنیکٹیوٹی بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ اگر کومک ہی نہیں آئے گی، فوجی ساز و سامان ہی نہیں آئے گا، ہتھیار ہی نہیں آئیں گے، تو یہ ان کے لیے ثابت ہوگا واٹرلو جو ہے لداخ، کیونکہ یہاں پہ چائنا کی بھرپور تیاریاں ہیں اور چائنا کو وہ انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے جو اب انڈیا اب تیاری کر رہا ہے۔ تو لہٰذا مذاکرات مکمل طور پہ ناکام ہو چکے اور لڑائی کی صورتحال وہاں پہ بدستور موجود۔ بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ میدان میں آ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا، پومپیو کا اسٹیٹمنٹ، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر امریکہ کا اس کا اسٹیٹمنٹ، یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اور تمام میں نے آپ کو بتا دیا، چائنا، پاکستان، قطر، UAE، اسرائیل، ایران، یہ سب مل ملا کے کیا کر رہے ہیں اور آپس میں کتنی کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے، اور ادھر پھر کوڈ کے بعد جو کوڈ ہوا جاپان میں، اس کے بعد کی یہ سچویشن ہے۔ تو یہ ہے صورتحال اب تک۔ پلڑا اب تک آپ خود اندازہ کر لیں کہ کس کا بھاری ہے، کیونکہ جس کا پلڑا بھاری ہو وہ ایگریسو ہوتا ہے اور جس کا پلڑا کمزور ہو وہ مذاکرات کی طرف جاتا ہے۔ یہی کچھ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہو رہا ہے۔ انڈیا کو ایک اور بھی کچھ اطلاع ملی ہے، اور وہ ظاہر ہے انڈیا نے اطلاع نہیں دی بلکہ انڈیا کو کسی نے اطلاع دی، اور وہ اطلاع یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے۔ کس بات پہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے کہ جو پاکستان کا علاقہ ہے آزاد کشمیر کا، وہاں پہ چائنا پاکستان کی مدد کر رہا ہے، ٹیکٹیکل مدد کر رہا ہے کہ سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ہیں وہاں پہ سیٹ کیے جا رہے ہیں، ان کی سائٹس جو ہیں وہ سیٹ کی جا رہی ہیں تاکہ بوقت ضرورت یہ خطرناک کام ہو سکے، اور انڈیا جو ہے اس کی سیکیورٹی کو شدید ترین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ واویلا کیا جا رہا ہے، یہ الزام اور اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ چائنا پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ تو میں یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا یہ ضرور کہوں گا انڈیا کے دوستوں کو کہ جناب پاکستان کے پاس ایسی ایبلٹی ہے کہ پاکستان یہ کام خود کر سکتا ہے، اور پاکستان کے پاس بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے چائنا سے مدد لینے کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ چائنا اور پاکستان بہت اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کی بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں اور مل کر کھیل رہے ہیں، مل کر لڑیں گے، مل کر ماریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک چھوٹی سی بات کی گئی ہے کہ جناب چائنا مدد کر رہا ہے، تو ایسی بات نہیں، اور اس کو دوسرے طریقے سے جو ان کے کور کمانڈر ہیں انڈیا کے، انہوں نے یہ بات تسلیم بھی کر لی ہے۔ چنار کور کمانڈر ہیں یہاں لیفٹیننٹ جنرل BS راجو، انہوں نے اس بات کی ذرا تصدیق بھی کی ہے صبح کی کہ جناب نہیں، ایسا ہمارے پاس کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہو، پاکستان کو ہیلپ کر رہا ہو۔ تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کی سائٹس اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے کر سکتا ہے۔ 27 فیب یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہم نے کیا کیا تھا، کون سی ٹیکنالوجی یوز کی تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔